السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، کچھ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی، یعنی صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جا کر بتانا نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں یہ ملاقات ہوئی اور یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی، اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں فردر باہر آ جائیں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر حج کرنے گئے تھے، کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہ تو حج کی مبارکبادیں دیتے رہے وہاں پہ، لیکن جو اصل میں خبر ہے وہ دو چیزوں کے حوالے سے زیادہ ابھی تک باہر آئی۔ نمبر ایک، کشمیر پہ فوکس تھا ان کا اور افغانستان کے اوپر ان کا فوکس تھا، زیادہ ان چیزوں کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ تو کشمیر اور افغانستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں۔ کشمیر میں چیلنج یہ ہے، دیکھیں گلگت بلتستان میں تو انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میدان سے پاکستان تحریک انصاف کو باہر کریں گے اور کچھ بھی کریں گے، جیسے بلوچستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو عوام نے بنائی ہو۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ان کی ریڈ لائنز ہیں، وہ وہاں پہ بھی بہت حساس معاملات ہیں، وہاں پہ کسی اور کی حکومت کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ویسے تو پاکستان میں کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتے، ان کے بڑے مفادات ہیں، لیکن ان جگہوں پہ خاص طور پہ وہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں بڑے شاندار میس بنے ہوئے ہیں، بہت زبردست، جو سب سے خوبصورت ایریاز ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، بہت خوبصورت ایریاز ہیں، وہ فوج کے کنٹرول میں ہیں ان ایریاز میں، اور خوبصورت ترین علاقے، بڑے اچھے میسز، بہت زبردست ریکریشنل سائٹس، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں۔ غریب آدمی یا غریب فوجی کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، افسران اور ان کی فیملی جو ہے وہ کافی انٹرٹین ہوتی ہے۔ میں ماضی میں یہ ساری چیزیں خود ہم دیکھتے رہے، کیونکہ جب صحافیوں کو لے جایا جاتا تھا وار زونز کے اندر یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ بارڈر ہے یا لڑائی ہے، تو وہاں پہ ہمیں ان جگہوں کو دیکھنے کا بھی موقع جاتے ہوئے ملتا تھا، آتے ہوئے بھی ملتا تھا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، اور جو لوگ فوج سے ریٹائر ہوئے اور جن کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، وہ پھر بتاتے بھی ہے کہ کس طریقے سے جو قوم کا بجٹ ہے وہ کہاں کہاں پہ بھی لگ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں تو صرف یہ لگتا ہے نا کہ صرف گولی بارود اور بندوقیں خریدی جاتی ہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں جیسے ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ویسے فوج میں بھی ہیں۔ کوئی پاکستان سے باہر تو یہ ادارہ نہیں ہے، جیسے پاکستان کے باقی ادارے ہیں ویسے بھی فوج بھی ایک ادارہ ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کا۔ تو ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے کشمیر کے بارے میں یہ کہا کہ ریاست جو ہے وہ بھی ماں بن کر پیار سے اور محبت سے ڈیل کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے بلوچستان کے اندر ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی، اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا آپ کو یاد ہے کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں سارے، اور پھر میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں مارم بلوچ ہوں یا باقی لوگ ہوں، بغیر ثبوتوں کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں کر سکے آج تک، لیکن کئی مہینوں سے وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ ایسے ہی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ان کے لیے بیچارے آواز اٹھاتے تھے، ان دونوں کو بھی لمبی سزائیں دے کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے جرم پر۔ دیکھیں، جس عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا دی ایک ٹویٹ کے اوپر، اسی عدالت میں ایک جج کے بیٹے نے دو خواتین کو سڑک پہ کچل کے مار دیا، بغیر لائسنس کے، بغیر قانونی گاڑی وہ چلا رہا تھا، اور اس نے کچل کے دو خواتین کو مار دیا، اور وہ ایک دن بھی جیل نہیں گیا، تھانے سے ہی چھڑا کے اسے گھر لے گئے۔ تو یہ تو انصاف ہے پاکستان میں، اور یہ صورتحال ہے انصاف کی۔ بہرحال اب فوکس جو ہے وہ کشمیر کے اوپر، افغانستان کے اوپر۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کافی باتیں کی، بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کہا جناب کہ بلوچستان میں دیکھیں یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی، پھر یہ ان کے کیسے پول کھل گئے، ان کی چیزیں سامنے آ گئی۔ حالانکہ جو چیزیں سامنے آئی آج تک ہمارے سامنے تو نہیں رکھی گئی، کسی جگہ پہ کسی فورم پہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ مارنگ بلوچ یا ان کے ساتھ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے آئین کے مطابق پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگتے ہیں، ان کے حوالے سے کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت ابھی نہ پیش کیا گیا نہ ثابت کیا گیا، کسی فورم پہ ان کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی عدالتی فیصلے کے بندوبست کر کے سسٹم نے انہیں جیلوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے، اور کوئی قانونی وجہ نہیں ہے، جیسے عمران خان کو بند کرنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں ہے۔ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ریاست ابھی ماں بن کر کوشش کر رہی ہے پرامن طریقے سے معاملات حل کرنے کے لیے، لیکن پھر باپ بن جاتی ہے ریاست بعد میں، اور وہ حملہ بھی کر دیتی ہے۔ تو ہارڈ سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے، دیکھیں ابھی ماں بن کے یہ کام کر رہے ہیں تو اتنی گولیاں روزانہ چل جاتی ہیں، درجنوں لوگ اب تک گولیوں نے لگ چکی ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کشمیری اپنے جنازے اٹھاتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین۔ راولہ کوٹ میں، کوٹلی میں کیسے خون ریزی ہوئی ہے،
कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज और ये वाला जुमला सुना ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई खास अच्छी खबर नहीं सुनी। यानी पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन्होंने इल्जामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्जामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की, तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मजीद फरोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फौज का। जब फौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त खत्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया, और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की मुआशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज पे मैं वीलॉग करने वाला हूं, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है, और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में है उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठे और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वज़रा है वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को 40 साल तो हुए इनको, इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक बनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह जबरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से खत्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निजाम को चलने दें, या वो निजाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ ले, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने जाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फिजा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल-अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया, और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अदाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के जरिए खुले। एक नए मुजव्वदा जो तरीकाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहां से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े मुमालिक को।
تو ایران اب مجھے نہیں لگتا کہ یعنی کبے کو لات پڑی ہے اور اس کا کب نکل گیا، یہ بڑی صورتحال ہوئی ایران کے ساتھ. ایران اب اپنے ہرمز کو نہیں چھوڑے گا، یہ بین الاقوامی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں. اگر چھوڑ دے گا تو کن شرائط کے تحت چھوڑے گا، یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا کچھ ایران کو آفر کیا جائے تو وہ چھوڑ دے. پھر یورینیم کے معاملے کے اوپر ایران کچھ اور کہتا ہے، امریکہ کچھ اور کہتا ہے. ایک تیسرے ملک کی بات کی گئی، ٹھیک ہے یورینیم وہاں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ٹاکس فیل ہو گئی تو وہ اپنی یورینیم واپس لے جائیں گے. امریکہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتا. پھر امریکہ نے 20 سال کی آفر کی، ایران جو ہے وہ کم سالوں کی بات کرتا ہے. تو یہاں ایک دونوں کے اندر اختلاف رائے موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایک مختصر پیغام دیا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب میں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے لکھا یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کے بعد کا جو مزید ٹویٹس کیے، جو مزید سٹیٹمنٹ دیے، وہ بڑے سخت ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہر ویکینڈ پہ صلح کی بات کرتا ہے اور جب ویکینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جنگ کی بات کرتا ہے. ایک دم قیمتیں نیچے جاتی ہیں، ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر میڈیا بعض اوقات یہ الزامات لگواتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے سرمایہ کار ہیں مڈل ایسٹ میں جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سچویشن کدھر جائے گی، وہ اس حساب سے اپنی خریداری اور بعد میں سیل کرتے ہیں اور اس میں وہ اربوں ڈالر بنا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ میں جنگ ختم کر دوں گا، پھر ایک دم صورتحال بدلتی ہے، وہ کہتے جی اب دوبارہ جنگ لگا دوں گا. اب نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ رابطہ کیا. اس پہ نیتن یاہو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اب اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم قبضے میں لیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ایران کے پاس جو موجودہ یورینیم ہے اس کا ذخیرہ جب چاہیں ہم چھین سکتے ہیں. یہ امریکی صحافی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. ایک پروگرام ہے دا نیشنل ڈیسک، اس میں گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں جب چاہیں. امریکی فوج کے ذریعے سے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے. ہم یورینیم کو اٹھا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. یعنی اپنے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے یورینیم ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، امریکہ کو پتہ ہے، امریکہ کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا. اگر کوئی جائے گا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا اور یورینیم کو امریکن جب چاہیں اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا ایک دعویٰ کیا. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا اور بعد میں بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم کو ہم ہر حال میں قبضے میں لیں گے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مل رہی، بہت بری طرح پھنس گیا ہے وہ. امریکہ میں اس کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو یہ ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جس کو مواخذے کی صورت میں امریکی وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑے گا. اور اگر یہ وہاں سے نکلتا ہے تو جے ڈی وینس آ جائے گا. بہت سارے لوگ جے ڈی وینس کو آنے والے صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا، گو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں لا سکا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں امریکہ میں گردش کرتی رہتی ہیں، ان کی سیکورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی تو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے، امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ ہے اور اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو درگت بنی ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں امریکہ میں ایک آرٹیکل آیا ہے اور یہ دا اٹلانٹک کے اندر رابرٹ کیگن، یہ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے. جن لوگوں کو پتا ہے شطرنج کی گیم کا، مجھے زیادہ نہیں پتا اس کا، لیکن چیک میٹ یہ ہے کہ وہاں سے آگے شکست ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکلنا. تو ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے اور امریکہ کو لگ بھگ شکست ہو چکی ہے اور اس شکست کے ایسے دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جو ماضی میں امریکہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان سے بالکل مختلف ہوں گے. وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دا اٹلانٹک کے اندر کہ امریکہ یہ جنگ کیسے ہارا، ایران سے جنگ کیسے ہارا. رابرٹ کیگن نے جو آرٹیکل لکھا اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ میں نے نکالا آپ کے لیے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ واشنگٹن اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے. امریکہ نے فوجی دباؤ اور پابندیوں کا جو حربہ استعمال کیا تھا وہ ایران کے سیاسی عزائم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو ایک ایسے باغی سپر پاور میں بدل دیا ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکمت عملی میں کسی طویل مدتی منصوبے کا فقدان ہے، وہ محض وقتی طور پہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے لکھا کہ
ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر ہے. اگر آپ پلس مائنس کریں تو کیا ریاست ماں والا رول پلے کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہی. اور دوسرا یہ کہ DGISPR آزاد کشمیر کے معاملات میں یہ مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک آزاد ملک ہے. پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ، وہاں کی جو چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں کی پارلیمان ہے، وہ سارے الگ ہیں اور پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ایز سچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہاں DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ریاست تو آزاد کشمیر کی ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کی ریاست بات کرے گی، ان کے بہاف کے اوپر DGISPR تو بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس کی طاقت ہے اس کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کری جائے، جو مرضی کہی جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب ان کو ثبوت مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک سورس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کوئی ثبوت دکھائے ہوں DGISPR نے کہ یہ لوگ غدار ہو چکے ہیں، یا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل گئے، یا یہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اور دشمن سے پیسہ لے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی ثابت